السلام علیکم، نیو نیٹ ورک کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. میں ہوں احمد قریشی. فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. ساری بات جو ہے اس پہ ہو رہی ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا، لیکن جو بات نہیں ہو رہی وہ یہ ہے، اور وہ بہت بڑی کہانی ہے، کہ نون لیگ کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور نون لیگ کے اندر جو ہو رہا ہے اس وقت وہ بہت بڑی کہانی ہے. بریکنگ نیوز ایک طرح سے. اور آج آپ میرے پروگرام میں یہ دیکھنے جا رہے ہیں ایگزیکٹلی کہ نون لیگ کے اندر کیا ہو رہا ہے. میرے مہمان جو ہیں اس وقت وہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں. نون لیگ کے اندر وہ ہیوی ویٹ ہیں. ان کا خاندان جو ہے پرانا مسلم لیگی خاندان ہے. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں اور اب وہ 9 سال بعد کھل کے بات کرنے آ رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نون لیگ میں اس وقت بہت کم لوگ ہیں جو آگے سامنے آ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ صرف وہ لوگ ہیں جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں. باقی پارٹی جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے کہ کیا ہوتا ہے، پھر بات کریں گے. لیکن میرے مہمان آج اسٹوڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سردار دوست محمد خان کھوسہ صاحب. بہت شکریہ سردار صاحب کہ آپ نے مجھے وقت دیا. سردار صاحب، فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. وہ تو اب یہ قانونی بات ہے ساری جو آگے ہونے جا رہی ہے، لیکن اس وقت جو سب سے بڑی سٹوری ہے اس فیصلے کے بعد وہ نون لیگ کی ہے. پارٹی کہاں جائے گی اگر وزیر اعظم ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، یا پارٹی مجبور ہو جاتی ہے کہ وزیر اعظم کو تبدیل کرے؟ دیکھیں، اس کے کئی پہلو ہیں، لیکن جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف اگر ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو نیشنل اسمبلی میں تو کھلبلی ضرور مچے گی. یو سی، پارٹی اینڈ پارلیمنٹ یہ دو مختلف چیزیں ہیں. پارٹی والے جو ہیں وہ تو پہلے سے ہی کافی زیادہ ڈسگرنٹلڈ ہیں. ورکرز جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، آفس بیررز جن کو آپ کہہ سکتے ہیں. کیا وجہ ہے ان کی ڈسگرنٹلڈ؟ ان کی طرف سے کوئی لفٹ نہیں ہے. ان کی لفٹ پارٹی ورکرز کو اور عہدیداروں کو صرف اس وقت ہوتی ہے جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. جب یہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں اس وقت ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو صدر صاحب، یہ وہ پرسیپشن جو ہے کہ اس وقت ایک مخصوص گروپ ہے بس جس کو ایکسیس ہے، جی وہی بس ہے جو سامنے بھی نظر آتا ہے. کلوز ایڈوائزرز ہیں، کلوز جو لوگ ہیں، لوئلسٹ جنہیں انہی کلوز ایڈوائزرز کی وجہ سے تو آج یہ حال ہے جہاں پہ نواز شریف صاحب آج پہنچے ہوئے ہیں. انہی کلوز ایڈوائزرز کی تو کرتے دھرتے جو تھے ان کے یا جو ہیں انہی کی وجہ سے تو یہاں پہنچے ہوئے ہیں آج. تو کیا وجہ کہ پارٹی کے اندر کوئی اتنے ہیوی ویٹس ہیں، آپ خود ہیں جی، اور مطلب کوئی بولا نہیں؟ نہیں جی، لوگ بولتے ہیں، جو بولتے ہیں وہ ان کو پسند نہیں ہوتے. جو حقائق کا یا حقیقت کا آئینہ ان کے سامنے رکھتے ہیں وہ ان کو پسند نہیں ہوتے. ایک جس طرح سے ہمیشہ سے کہا گیا، ان کا ایک بادشاہانہ ذہن ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ صحیح، جو انہوں نے سوچ لیا وہ صحیح. اگر کسی نے ان کے سامنے بات کر دی تو وہ گستاخی کے زمرے میں آ جاتی ہے. جو ذہن رکھنے والے لوگ تھے، جو پارٹی کا درد دل رکھنے والے لوگ تھے، وہ تو آج آپ کو کہیں نہیں نظر آتے. یہ تو وہ لوگ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جو مختلف حکومتوں میں مختلف حکمرانوں کے ساتھ رہے ہیں، آج ان کے ساتھ بھی ہیں. ایک دو چہرے پرانے یوں سمجھے نظر آتے ہیں، خواجہ سعد رفیق یا خواجہ آصف صاحب یا چودھری نثار صاحب، جو اف یو الاؤ می ٹو سے کہ پچھلے 4.5 سال میں میرے خیال میں 4 سال ان سے ناراض رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں حکومت اور پارٹی کے وسیع تر مفاد میں وہ ان کے ساتھ جڑے رہے ہیں. اور اب پھر آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی عرصے سے وہ خبریں کافی ساری ہیں، جو بات انہوں نے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ اختلاف رکھتے ہیں ان کے اس موجودہ سٹانس پہ. ان کا نقطہ نظر کچھ اور تھا جو انہوں نے پرائم منسٹر کو ایڈوائس بھی کی ہے، اور وہ ایڈوائس پرائم منسٹر کو پسند نہیں آئی. یہ حالات. سردار صاحب، کتنے لوگ ہیں اس وقت ایم این اے جو پارلیمانی پارٹی ہے جو پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ وہ باتیں جو بلاک فارورڈ بلاک کی ہو رہی ہیں وہ بہت، میرے خیال میں جی دیکھیں، جب یہ سارا پروسیس ذرا مزید واضح ہو جائے گا، عدالتی پروسیس جو ہے ذرا مزید واضح ہو جائے گا، اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ 30 35 40 سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ ٹکیں گے. اچھا، یہ گریجول ہوگا. ایک دھڑا ہے جو پہلے نکلے گا، پھر ایسے چھوٹے چھوٹے دھڑے جو ان کے ناک کے نیچے بنے ہوئے ہیں، اور ان کو آج تک اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ ان کے ناک کے نیچے اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر گروپنگ ہوئی ہے. 6 7 ایم این ایز کے دھڑے بنے ہوئے ہیں.
جو آپس میں صلاح مشورے کر رہے تھے اور جو آپس میں ایک دوسرے کی یوں سمجھیں وہ کر رہے تھے کہ جی اگر آپ کوئی فیصلہ کریں تو ہمیں بھی ساتھ رکھیے گا، اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں، ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی رہیں. ان کو اس چیز کا احساس نہیں تھا. تو یہ آہستہ آہستہ یہ پروسیس شروع ہوگا، لیکن ایک دفعہ آپ دیکھیں گے کہ ایک اچھا خاصا دھڑا جو ہے وہ ان سے علیحدہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے گروپس جو بنے ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے ڈیسیجنز لیں گے. آپ ابھی حصہ ہیں کسی ایسے کام کا؟ نہیں، دوست احباب تو رابطے میں ہیں ہمارے ساتھ، ہیں کانٹیکٹ بات چل رہی ہے، کانٹیکٹ میں ہیں. تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی ناک کے تحت یہ دھڑے بنے ہوئے ہیں اور یہ سب بات چیت ہو رہی ہے، اور اس پہ کوئی کام نہیں ہوا منانے کا لوگوں کو؟ نہیں منانے کا کیا، یہ تو بادشاہ ہیں، ان کو لوگ منائیں گے، یہ کیوں کسی کو منائیں گے؟ یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ دھرنوں وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس سے پہلے سے یہ دھڑے جو ہیں اندر اسمبلی میں بنے ہوئے تھے. جیسے پہلے وہ گروپ آف فرینڈز تھے، لائک مائنڈڈ فرینڈز تھے، جن کی آپس میں ذہنی ہم آہنگی جیسے ہو جاتی ہے دوستوں کی آپس میں، یا آپ کولیگز کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ذہنی ہم آہنگی ہو جاتی ہے. پہلے وہ ذہنی ہم آہنگی ہوئی، دوستی بنی، گروپنگ ہوئی ان کی، پھر وہ گروپس جو ہیں انہوں نے آپس میں سیاسی صلاح مشورے بھی شروع کر دیے ان کے رویے دیکھ کے. تب بھی تھے، جب دھرنے چل رہے تھے تب بھی یہ صلاح مشورے جاری تھے. جب وہ ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا پشاور والا، اس کے بعد ظاہری بات ہے ہر چیز جو ہے اس نے ایک کروٹ لی، ہر سٹانس نے، سیاسی تھا یا ذاتی تھا، اس نے ایک کروٹ لی. اس کے بعد کچھ حالات تھوڑے سے مدھم ہوئے، لیکن اب پھر کافی عرصے سے ان کے رویوں کو دیکھ کے، کیونکہ ایم این ایز کے حلقوں میں کام نہیں ہو رہے، چند من پسند شہر ہیں جہاں پہ پنجاب میں کام ہو رہے ہیں، اور وہ کام بھی وہاں کے جو منتخب نمائندے ہیں ان سے پوچھ کے نہیں کیے جا رہے، یہ اپنی مرضیوں پہ وہ کام کرا رہے ہیں. سو یہ بہت زیادہ سننے میں آیا تھا کہ انہوں نے بڑے فنڈز ریلیز کیے ہیں، آرڈرز دیے گئے ہیں. اب تو کیونکہ الیکشن ایئر میں ہے نا جی، تو ہو رہے ہیں وہ چیز. اچھا یہ طاقتور وزیر اعظم ہے. ایک چیز آپ رے صاحب ذہن میں رکھیں، گلی نالی کے ساتھ یہ گلی نالی کی سیاست جو ہے یہ پاکستان کو آگے لے کے جائے گی. یہ جو فنڈز دے رہے ہیں ایم این ایز، ایم پی ایز کو، وہ تو گلیوں نالیوں کے فنڈز ہیں. اور جہاں پہ پاکستان اور پاکستان کی قوم کے مستقبل کا سوال ہے وہاں پہ یہ بنا رہے ہیں وہ جنگلہ بس سروس ٹائپ اور اورنج ٹرین ٹائپ. ان کو باقی پنجاب نہیں نظر آتا. جتنے خربوں روپے انہوں نے ان یوزلیس چیزوں کے اوپر خرچ کر دیے جن کی بعد میں ضرورت ضرور ہمیں سزا صاحب یہ تنقید ہے پارٹی کے اندر؟ بالکل ہے. اس پہ بات ہوتی ہے کہ یہ چیز باہر تو ہوتی ہے، ان کے منہ پہ کوئی کرے نہ کرے، ہم نے کی ہے. لاسٹ گورنمنٹ میں کیبنٹ کے اندر صوبے میں جب یہ میٹرو بس سروس کا پروجیکٹ رکھا گیا تھا تب میں واحد کیبنٹ ممبر تھا، جبکہ میرے والد صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. میں نے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ آپ پہلے ایجوکیشن سیکٹر کو اس کے معیار پہ لے کے آئیں، آپ ہیلتھ سیکٹر کو اس کے معیار پہ لے کے آئیں، آپ روڈ انفراسٹرکچر کو اس کے معیار پہ لے کے آئیں، آپ پبلک ہیلتھ سروسز کو ان کے معیار پہ لے کے آئیں. اس کے بعد پھر آپ اس طرح کے پروجیکٹس بے شک سارے پنجاب کے ہر شہر میں شروع کر دیں، لیکن پہلے جو بنیادی سہولیات ہیں آپ ان کو تو پورا کریں. آج بھی آپ کو پنجاب کے، میں یہ نہیں کہتا جنوبی سائڈ پہ، ایون ان سینٹرل اینڈ ناردرن پنجاب آپ کو یہ آوازیں سنائی دیں گی کہ ہمارے پاس صاف پینے کا پانی نہیں ہے. لاہور کے مضافات میں یہی صورتحال ہے. بالکل اسی طرح سے آپ کے پاس سینیٹیشن کا نظام صحیح نہیں ہے. ایک لاہور میں اگر آپ نے سینیٹیشن کا نظام ٹھیک رکھا ہوا ہے، وہ بھی چند حصے لاہور کے جو نمائش بطور انہوں نے ٹھیک رکھے ہوئے ہیں، دیٹ ڈزنٹ مین کہ سارے پنجاب میں اسی طرح سے. جب آپ نے یہ بات کی تو آپ کو کیا فیڈ بیک پارٹی کے اندر سے کیا ملا؟ ٹاپ سے نہیں، پارٹی کے اندر سے. دیکھیں جی، جو ہمارے کولیگز تھے اور جو ساتھی تھے انہوں نے تو اس چیز کو اپریشیٹ کیا کہ کسی نے تو چلو آواز اٹھائی، لیکن جس کے کانوں میں آواز جانی تھی اور جس کے ذہن میں یہ بات بیٹھنی تھی، سنک ان کرنی تھی، دس ڈنٹ گو ویری ویل ود ہم کہ جی یہ کیوں اس نے اس طرح کی بات کی. یہ دیکھیں، اختلاف رائے رکھنا ہر کسی کا حق ہے، اور جب آپ اختلاف کریں کسی بہتری کے لیے تو میرے خیال میں وہ پھر اگلے کو بھی سمجھ جانا چاہیے. ٹھیک ہے صاحب، میں ایک بریک پہ جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک کویسچن. ایک تاثر ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب پاکستان کے طاقتور ترین وزیر اعظم ہے. ہی از دی اونلی پولیٹیشین جو 3 مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں. ان کا خاندان بہت اسٹرانگ ہے، ان کا ہولڈ پارٹی پہ انڈسپیوٹیبل ہے. یہ تاثر صحیح ہے؟ نظر آ جائے گا جی. آپ کو یقین نہیں ہے اس بات؟ میں نہیں سمجھتا جی. آپ نہیں سمجھتے کہ ان کا کنٹرول ہولڈ پارٹی پہ؟ پارٹی کے ساتھ ان کا بالکل رابطہ نہیں ہے. جب اب ان کی جسے کہتے ہیں دم پہ پیر آئے
تو اب ان کو جلسے یاد آ گئے ہیں, اب ان کو پارٹی ورکرز یاد آ گئے ہیں. اب وہاں پہ جا کے لوگوں کو تھوڑا سا یہ جو ہے گرم جوشی ان میں پیدا کرنے کی کوشش کریں. پچھلے 4.5 سال میں ورکرز کام مرے ہوئے تھے. پچھلے 5 سال میں یہ جو آفس بیررز تھے اور جو ان کو آج یاد آ رہے ہیں, یہ لوگ کہاں تھے جب ان کا سہولت کا وقت تھا, جب ان کا اختیار کا وقت تھا؟ اب تو یہ بیچارے آخری گھڑی کی سانسیں لے رہے ہیں. تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں محترمہ مریم نواز کو لانچ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں, اپنی جانشین, اپنی سکسیسر تیار کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پارٹی پہ ہولڈ جو ہے وہ مضبوط نہیں. دیکھیں نا جی, یہ کام تو ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا. مریم بی بی والا کام جو ہے وہ تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا, ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے, ان کے اپنے بیانات میں تضاد کی وجہ سے. بیٹوں نے کہا, دادے نے کیا, دادے سے پتہ لگا, اولاد پہ گیا, اولاد سے پتہ لگا, اس کی اولاد پہ گیا. مقصد ہے یہ سارا تماشا جو انہوں نے پچھلے 1.5 سال سے لگائے رکھا ہے اپنی حرکتوں کو کیے, جس میں انہوں نے عدالت کو مسلیڈ کیا ہے. آج حجازی صاحب آئی بلیو ان کی گرفتاری ہوئی ہے, ان کی ضمانت منسوخ ہوئی ہے درخواست, اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے. کس لیے گرفتار کیا گیا؟ بیکاز انہوں نے ڈاکیومنٹس میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی. کس کے لیے کی تھی؟ نہیں تو آپ کا خیال یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز پنجاب پولیس کا جو رویہ ہے قریش صاحب, she has no chance. let me tell you one thing, پنجاب پولیس کا جو رویہ ہے, میں آپ کو پورے دعوے سے یہ بات کرتا ہوں, اس خاندان کو پنجاب پولیس کے حوالے کر دیں, سپریم کورٹ کو within 24 hours جو ہے سارا کچا چٹھا مل جائے گا. یہ کیا تماشا ایک لگا ہوا ہے انویسٹیگیشن پہ جب کورٹ نے ایک فیصلہ کیا, انہوں نے کہا جی JIT بناؤ. جب JIT بن گئی, انہوں نے اس پہ بھی اعتراض کرنا شروع کر دیا. یہ دیکھیں نا, اگر میں سچا ہوں تو پھر مجھے کانسیکوینسز کی فکر نہیں ہونی چاہیے, چاہے جس لیول پہ بھی انکوائری ہو, جس طرح کی انکوائری ہو, جو انکوائری کرے. کورٹ نے جب سوال جواب کیے, ان کی چیخیں نکلی. JIT نے جب سوال جواب کیے, ان کی چیخیں نکلی. یہ کوئی آسمانی مخلوق ہے کہ ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا؟ کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے کہنے لگ گئے کہ جی مریم بی بی کو بلایا ہے. تو جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو بلایا جاتا تھا انکوائریز کے لیے, اور ان کو کھڑا کر کے, ایکس پرائم منسٹر کو کھڑا کر کے ان سے سوال جواب کیے جاتے تھے, ان کو اس وقت اس چیز کا احساس نہیں ہوتا تھا. اور اس بات کی سپرویژن خود اس وقت نواز شریف صاحب کر رہے تھے. میں وقفہ لینے جا رہا ہوں. صدر صاحب, آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے, ناظرین آپ بھی ساتھ رہیں. ہم نون لیگ کے سیاسی مستقبل کی بات کر رہے ہیں. ممکنہ اگلے وزیر اعظم, اگر اس پارٹی کو موقع ملتا ہے پھر کسی وزیر اعظم کو لانے کا, کون ہو سکتے ہیں پارٹی میں؟ نئے لوگوں میں سے, پرانے لوگوں میں سے؟ سردار دوست محمد خان کھوسہ صاحب میرے ساتھ ہیں. وقفے کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. سردار دوست محمد کھوسہ صاحب جو ہے میرے ساتھ ہیں. سردار صاحب, اگر بات آتی ہے دوسرے وزیر اعظم ریپلیسمنٹ لانے کی, تو اس وقت کون وزیر اعظم بن سکتا ہے نون لیگ سے؟ نواز شریف. نہیں, نواز شریف صاحب جو ہے اگر وہ نکل جاتے ہیں, نااہل ہو جاتے ہیں, تو کون بنے گا؟ پھر بھی نواز شریف. وہ کیسے؟ کیونکہ نواز شریف صاحب یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے بعد کوئی وزیر اعظم ہو. اگر وہ نہیں ہوں گے تو کوئی بھی نہیں ہوگا. آپ کیا کہہ رہے ہیں, ڈیزالو اسمبلی ہوں گی؟ کئی پاسبلٹیز ہیں. آپ کو زیادہ ممکنہ کیا پاسبلٹی ہے؟ جتنا میں ان کو سمجھتا ہوں تو یہ کسی اور کو برداشت ہی نہیں کر سکتے. آلدو شہباز شریف صاحب نے پچھلے 1.5 سال سے کافی کوشش کی ہوئی ہے کہ یو سی ود ان دا فیملی بھی تو ایشوز چل رہے ہیں, کافی عرصے سے چل رہے ہیں. اینڈ ایز دے سے دیر از نو کنشپ ان کنگشپ. سو یہ معاملات آج سے نہیں, 1.5-2 سال سے چل رہے ہیں, جہاں پہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں اپنے صاحبزادے کو لانچ کر رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب اپنی صاحبزادی کو لانچ کر رہے ہیں. اور اس میں ظاہری بات ہے فی الحال جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ناکام ہیں, اور اس وقت تک چیف منسٹر صاحب کے جو معاملات ہیں وہ کچھ اپنے راہ پہ جا رہے ہیں, دکھائی دے رہے ہیں آپ کو. یعنی ایک ڈوو جو آپ کو نظر آیا ہے ہمیشہ, ایک نمائندہ فیڈرل گورنمنٹ کا اور پھر چیف منسٹر پنجاب, یہ ہمیشہ ہر ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے انہوں نے سر جوڑا ہے اور معاملات کو آگے لے کے چلے ہیں. اور ان کی بڑی پرانی دوستی بھی ہے, ذہنی ہم آہنگی بھی ہے. چودھری نثار اور میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا, آپ نے نام لے لیا. ٹھیک ہے. اب جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا مسئلہ آیا تب بھی ان دونوں نے سر جوڑا. پرائم منسٹر کا اس پہ کیا رد عمل تھا یہ آپ کے سامنے.
اور تب سے لے کے اب تک وہ سلسلہ رکا نہیں ہے. اگر حمزہ نہیں ہوں گے تو ان کی طرف سے چودھری نثار صاحب ہوں گے. اب جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی اگر چودھری نثار صاحب ان سے علیحدہ ہوں گے تو ان کے ساتھ کتنے ایم این ایز ہوں گے, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری نثار صاحب ان سے علیحدہ ہوئے اور جینونلی علیحدہ ہوئے تو ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا. اچھا, اگر ان کے ساتھ ہوگا تو وہ ایم این ایز ہوں گے جو پنجاب سے اس وقت مرات لے رہے ہیں, مرکز سے بھی مرات لے رہے ہیں اور پنجاب سے بھی مرات لے رہے ہیں. تو یو کین ریڈ بٹوین دا لائنس کہ وہ کس کی طرف سے امداد میں چودھری نثار صاحب کے پاس بھیجے جائیں گے. تو یہ چیزیں ہیں اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئیں گی, یہ آپ دیکھیں گے. خواجہ آصف جو ہے مطلب وہ بھی ہیوی ویٹ ہے. جی, مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ کے اندر وہ حلقہ جو لوائلسٹ جو نواز شریف صاحب کے قریب ہے جی, ان میں یہ شاید واحد شخص ہوں گے خواجہ آصف جو شاید آپ جیسے ہیوی ویٹس جو ہیں نون لیگ کے جو پرانے مسلم لیگی ہیں کچھ ان کی مقبولیت ہے, قبول شاید ہو سکتا ہے. خواجہ صاحب کا میں احترام کرتا ہوں جی, میرے لیے قابل احترام ہیں, میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. لیکن خواجہ صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے کئی حلقوں میں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں اپنے شاید رویوں کی وجہ سے. ہر کسی کا اپنا ایک ذہن ہوتا ہے نا جی, تو اپنے کئی رویوں کی وجہ سے خاص طور پہ چودھری نثار صاحب کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سو یہ تو ان کے لیے مشکل ہے تھوڑا سا. لیکن ایاز صادق صاحب کا بھی نام آ رہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں اس وقت پی ایم ہاؤس میں کنسیڈر ان کا نام بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر ضرورت پڑے. میں نے آپ کو عرض کیا نا جی کہ میاں نواز شریف صاحب کی یہ کوشش ہوگی اگر میں نہ ہوں تو کوئی بھی نہ ہو. اگر وہ کہتے ہیں نا مرتا کیا نہ کرتا, تو پھر ان لوگوں میں سے کوئی نہیں ہوگا. تو ایاز صادق صاحب کا آپ کو کوئی نظر میں نہیں سمجھتا. لیکن پارٹی میں تو ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے. دیکھ لیں جب ان کی اسٹرینتھ ہی کم ہونی شروع ہو جائے گی, کیونکہ نون جب نہیں رہے گا تو نون کا کیا بچے گا, آپ خود یہ سوچیں. بالکل ٹھیک ہے. جب نون نہیں ہوگا تو نون کا کیا بچے گا. سردار صاحب کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ مسلم لیگ کو پھر سے ریوائیو یا وہ دھڑوں کو متحد کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ جو دھڑے جو ہیں ان کے جو ہیڈز ہیں ان میں سے وہ لوگ خاص طور پہ جو نواز شریف صاحب سے ان کے اچھا تھوڑے سے مراسم ابھی ہیں وہ بھی خاموش ہیں اس وقت, وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. مطلب وہ کھل کے نواز شریف صاحب کے دفاع میں نہیں ہے. آلموسٹ 350 کا ایوان ہے جی, if I'm not wrong. ان میں سے پچھلے یہ 3-4 ماہ میں آپ کو 6 یا 7 لوگ ٹی وی کے اوپر دفاع کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. ان میں سے بھی 3 لوگ آپ کو زیادہ تر ٹی وی پہ دفاع کرتے نظر آئے ہیں جو ہر دور حکومت میں اپنے حکمرانوں کو ان کا دفاع کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے. سابقہ حالات میں بھی, آج حالات خراب ہو جائیں کل آپ کو کسی اور کا دفاع کرتے نظر آئیں گے. جو باقی ایوان ہے وہ کیوں نہیں دفاع میں اٹھ رہا, یہ میجر سوال ہے, کیوں نہیں دفاع میں اٹھ رہا. ایک یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بڑے کریڈیبل سورس سے یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ بھی پروپوزل دی گئی تھی کہ آپ جو مذہبی ایلیمنٹ ہے اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان کو یہ 2-3-4 مہینے کے لیے جو ہے آپ وزیر اعظم بنا دیں, ارلی سینٹ کے الیکشنز کرا کے اسمبلیز کو ڈیزالو کریں, فریش الیکشنز کرائیں اور جان چھڑوائیں. لمبے ٹینیور کے لیے کسی کو پرائم منسٹرشپ جو ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, چاہے ان کا اپنا کیوں نہ ہو, چاہے ان کا قسمیں بھرنے والا کیوں نہ ہو. نہیں دیں گے, نہیں افورڈ کرتے, ان تسلیم ہی نہیں کرتے اس چیز کو. اگر ہوا تو ہوگا یہی اکتوبر نومبر دسمبر تک کے لیے وزیر اعظم. اگر وہ ابھی تو کیونکہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ ٹرائل ہوگا, کچھ ٹائم اس میں لگ جائے گا اور مزید بےعزتی جو ہے یہ اپنے اوپر لے کے آئیں گے, مزید تنقید اپنے اوپر لے کے آئیں گے, اور مزید اپنے جو ایک اخلاقی تقاضا ہوتا ہے اس کا جو ایک بھرم ہوتا ہے اس کو مزید گرائیں گے کہ ان تمام تر حالات کے باوجود وہ اقتدار کی کرسی کو چپکے ہوئے ہیں. مقصد چھوڑ دیتے, فیس کرتے تو ان کا قد میں سمجھتا ہوں بڑھتا. جیسے ایک زمانے میں میں سمجھتا تھا کہ اگر سردار فاروق احمد خان لغاری مرحوم جس پارٹی نے ان کو پریزیڈنٹ بنایا تھا اس پارٹی کی گورنمنٹ کو ختم کرنے سے پہلے اگر وہ خود ریزائن کر دیتے تو ان کا قد اخلاقی طور سے ان کا قد زمین سے لے کے آسمان تک چلا جاتا. بالکل صحیح. تو اسی طرح سے یہ بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. سردار صاحب, چودھری شجاعت صاحب جو ہے ایک اس وقت اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں کہ وہ ایک اچھی پوزیشن میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بہت سارے اس وقت نون لیگ کے جو آپ نے بھی اشارہ کیا تھا وہ قاف لیگ سے آئے تھے, اس وقت بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں, بڑی ملاقاتیں کر رہے ہیں, بڑی میٹنگز کر رہے ہیں.
آپ کی کوئی رابطہ ہوا ہے؟ جی ہماری اگین بزرگ ہیں میرے لیے اور گائے بغیر ان سے رابطہ رہتا ہے، لیکن جو آپ نے خود اپنے گفتگو میں بات کی کہ ایک اچھا خاصا طبقہ کم و بیش 40-45% جو اس وقت اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، نیشنل اسمبلی میں یا صوبے میں، یہ وہ لوگ ہیں جو 2002 سے 2008 تک چودھری پرویز الہی کی اسمبلی کا حصہ تھے، ان کی حکومت کا حصہ تھے، اور مرکز میں جمالی صاحب سے لے کے اور شوکت عزیز صاحب تک کی حکومت کا حصہ رہے، یعنی پرویز مشرف صاحب کی حکومت کا حصہ رہے، اور پنجاب سے بے شمار مرات لیتے رہے. سو ان کا واپس چودھری صاحب کے پاس چلا جانا کوئی عیب والی بات نہیں ہوگی، کیونکہ اس دور میں چودھری صاحب کی جماعت جو ہے وہ کافی بیٹھ گئی اور فیوچر نہیں نظر آ رہا تھا. لیکن جب یہ شرازہ بکھرے گا تو یہ ایک سمت میں نہیں جائے گا. میرے ذاتی آبزرویشن یہ ہے کہ کسی ایک سمت میں نہیں جائے گا. اچھا، کچھ پی ٹی آئی کی طرف جائیں گے جو ہارڈ لائنر مسلم لیگر ہے، جس کا مسلم لیگ کے علاوہ گزارا نہیں ہے، وہ مسلم لیگ کی چھتری کے نیچے رہے گا. نام سے فرق نہیں پڑتا کہ جیم ہے، کاف ہے، نون ہے، جو بھی ہے، وہ مسلم لیگ کی چھتری میں رہے گا. اس کو چلانے والے لوگ ہیں، بالکل ہے، نام ہے، ہیوی ویٹس ہیں جو لے کر چل سکتے ہیں. بالکل ہے. سر صاحب، اس وقت جو ہم نواز شریف صاحب کو جو سیاسی قانونی تو اپنی جگہ، لیکن جو سیاسی مشکلات کا سامنا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ شریف خاندان کی سیاست ختم کرنے کا باعث بنتا جا رہا ہے یا نہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جو سیاست ہے اور شہباز شریف صاحب کی جو سیاست ہے وہ ابھی لمبی چلے گی، اور یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ یہ ان کی سیاست ختم ہو سکتی ہے یا اس سیاست سے باہر ہو اس سکتے وقت تک تو لگ یہ رہا ہے کہ شہباز شریف کی سیاست چلے گی اور نواز شریف کی ختم ہونے جا رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب کی سیاست کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے. اس حوالے سے کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے. اس حوالے سے کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی سیاست ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ کے کیسے تعلقات ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ؟ میرے بہترین تعلقات ہیں جی. اس کے باوجود کہ آپ نے 2-3 دفعہ وہ جو ان کے سامنے باتیں کی ہیں میٹرو کے حوالے سے، اور نہیں، میرے ان کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں. جس حد تک آپ ان کا پیار میرے بارے میں سوچ سکتے ہیں وہ پیار ان کا میرے لیے ہے. میں آئی ایم ناٹ آن ویری گڈ ٹرمز ود ہم. آئی ایم ناٹ ود دیم، سو آئی ایم ناٹ آن گڈ ٹرمز ود ہم. اچھا، ایٹ آل. کیونکہ ان میں سچ سننے کی اور ایک مخلص دوست کو اپنے ساتھ مخلص طریقے سے رکھنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے. نہیں تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ نون لیگ کو بالفرض اگر ان کو موقع ملتا ہے تو وہ چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے؟ میں نے آپ کو کہا نا، جب نون نہیں ہوگا تو نون نہیں ہوگی. یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں. اچھا، جب نواز نہیں ہوگا تو نون نہیں ہوگی. یہ چیز آپ تو شہباز شریف صاحب کی موجودگی میں بھی نہیں ہو. I don't think so. ان کا جو طریقہ کار ہے نا جی، دیکھیں میاں نواز شریف سے 100 اختلاف وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ان کے اخلاق سے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ رکھا کرتے تھے اس سے آج بھی اختلاف نہیں ہے. اب انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے وہ شہباز شریف صاحب کا کچھ رنگ اپنے اوپر جو لائے ہیں تو انہوں نے اپنے ورکر سے، اپنے ساتھیوں سے دوری اختیار کر لی ہے. لیکن ان کے اخلاق میں اور شہباز شریف صاحب کے اخلاق میں زمین آسمان کا فرق ہے آج بھی. کیسے؟ حلیم طبیعت کے ہیں، اور ویسے تو کردار جیسے بٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایک جڑیں کاٹتا ہے دوسرا ہاتھ پھیرتا ہے. ہم تو گڈ کاپ بیڈ کاپ والی بات. لیکن پھر بھی آج تک اگر نون نے سروائیو کیا ہے تو وہ میاں نواز شریف اور ان کے چند مخلص ساتھی جنہوں نے اس مشکل دور میں جب یہ لوگ اس ملک میں نہیں تھے ان کی جماعت کا جھنڈا اٹھائے رکھا اور گلی گلی کوچا کوچا ان کے لیے پھرتے رہے، ان کی واپسی کے لیے، ان کی جد و جہد کرتے رہے ان کے لیے، ان کی جماعت کو زندہ رکھنے کے لیے. اب وہ لوگ نہیں ہیں. اب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو ہر دور میں اپنے رنگ بدلتے ہیں. تو اب جب میاں نواز شریف کا ایسا وقت آئے گا تو نہ یہ لوگ رہیں گے جو رنگ بدلتے ہیں، نہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ہر مشکل دور میں ان کو سہارا دیے رکھا. تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جماعت فرد واحد چلا سکتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے. جماعت چلتی ہے افراد کے سر پہ، ورکرز کے سر پہ، عہدیداروں کے. یہ ایم پی ایز ایم این ایز کے سر پہ نہیں چلتی.
جماعتیں ایم پی ایز ایم این ایز کے سر پہ نہیں چلتی، ورکرز کے سر پہ چلتی ہیں. اور ورکرز کا حال آپ آج جا کے پوچھ لیں، آپ گوال منڈی چلے جائیں، آپ پرانے شہر چلے جائیں، جا کے ورکرز کا حال آپ پوچھ لیں. نظر نہیں آتے سردار صاحب، ابھی ہیں انہیں جان ہے ان میں؟ نہیں، بہت زیادہ ڈی مورلائزڈ ہیں، بہت زیادہ ڈی مورلائزڈ ہیں ان کے رویوں کی وجہ سے. شہباز شریف صاحب تو ایم پی ایز ایم این ایز کو نہیں ملتے، ورکرز کو کیا ملیں گے وہ؟ شہباز شریف صاحب کی پنجاب میں آپ کی نظر میں ان کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ کیا ہے؟ میں تو آپ کو عرض کیا، جب یہ حکومت ہچکولے کھائے گی تو شہباز شریف صاحب کا جو بھی کنسیپشن ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کانسیپٹ اس وقت جو بھی ہے کہ جی شاید پنجاب سروائیو کر جائے گا. لیکن ابھی بہت سارے معاملات عدالت میں آنا باقی ہیں. یہ تو شروعات ہے، آغاز ہے. یہ تو آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں، کیونکہ ہیں وہ بڑے اسٹیوٹ، بڑے سمجھدار سیاستدان، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے سمجھداری بڑی کی ہے تو اس لیے ان کی پوزیشن بہتر ہے ابھی. لیکن اگر مثال کے طور پہ وہ جو ماڈل ٹاؤن کیس ہے یا اس طرح کے ایک اور کیس ہے، حدیبیہ ہے، اگر یہ تھوڑا سا چل پڑتے ہیں یہ کیسز تو ان کی پوزیشن خراب ہو سکتی ہے. دیکھیں نا جی، یہ چیز رکنی نہیں ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز نہیں رکے گی. ہی مے گیٹ ٹائم، بٹ یہ نہیں ہے کہ وہ اس چیز سے باہر رہیں گے. لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ ہے سردار صاحب، وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں جو آپ نے وہ جو ذہنی ہم آہنگی چودھری نثار صاحب کے ساتھ اور مل کے انہوں نے جو کام کیا ہے، اس سے تاثر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور چل سکتے ہیں. اور بہت سے لوگ تجزیہ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس دوسرے آپشنز کیا ہو سکتے ہیں. اگر یہ نون لیگ نہیں سروائیو کرتی یا مسلم لیگ بھی نہ رہتی، آپ نے بڑا خوبصورتی سے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اگر شیراز بکھرے گا تو وہ پھر کچھ ادھر جائے گا کچھ، تو اگر یہ بکھر جاتا ہے تو یہ پارٹی ایک غائب ہو جاتی ہے، تو پی ٹی آئی رہ جاتی ہے، پیپلز پارٹی رہ جاتی ہے. ایک امپریشن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کمفرٹیبل ہے مسلم لیگ کے ساتھ. میں دو پہلو میں بات کروں گا جی. بھٹو شہید نے ایک جلسے میں کہا تھا اگر میں نہ ہوا تو ہمالیہ روئے گا. یہ ان کے الفاظ تھے ایک جلسے میں. ہمالیہ رویا؟ نہیں رویا. نواز شریف صاحب اگر وہی کوٹ اپنے اوپر لے آئیں کہ جی اگر میں نہ ہوا تو پاکستان خدا معاف کرے رول جائے گا. پاکستان کی 20 کروڑ عوام میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو پاکستان کو سنبھالا دے سکے گا، صرف نواز شریف صاحب ہے. یہ کانسیپٹ جو ہے جب تک یہ تبدیل نہیں ہوگا تب تک یہی حالات بنتے رہیں گے. اور جہاں تک بات ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اسٹیبلشمنٹ ہیز آلویز ہیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے ان میکنگ اینڈ بریکنگ گورنمنٹس. یہ پہلا موقع ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو جس حد تک باہر رکھ سکیں انہوں نے اپنے آپ کو اس سے باہر رکھا ہے. اور ان کی تمام مس گورننس کے باوجود اگر 4.5 سال ان کی حکومت چل چکی ہے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا کردار ہے. آپ تو سردار صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو سازش ہی وہیں سے ہو رہی ہے. دیکھیں کالے کرتوت تو میرے اور میں ڈال دوں آپ کے اوپر کہ نہیں جی آپ کوئی میرے خلاف سازش کریں. پہلے تو یہ بتائیں نا کہ یہ سارا کیا کیوں. یہ 85 سے بات شروع ہوئی ہے نا جی، اب تو 85 تک چلی گئی ہے، اس سے بھی پہلے بلکہ چلی گئی ہے. والد صاحب کے مرحوم کے حوالے تک بات چلی گئی ہے. یہ کیا کیوں سب کچھ؟ یہ کرتے نہ تو سازشیں نہ ہوتی. سازشیں تو انہوں نے کہیں تو ہوگی سازشیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل باہر. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک جو ان کی حکومت چلی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ان کو سہارا بہت حد تک رہا ہے. اور وہ ان کے لیے نہیں تھا، وہ پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے تھا. یہ لوگ بے وقوف ہیں اگر یہ لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ نواز شریف کو سہارا نہیں تھا، وہ پاکستان کے لیے سہارا ہے. اور اس وقت ہم لوگ یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے. ہم لوگ ایک ایسی سمت میں جا رہے ہیں ان کی مقصد ہے نالائکیوں کی وجہ سے. وی ڈونٹ ہیو اے فارن منسٹر فار دا پاسٹ 4.5 ایئرز. آپ کی فارن پالیسی آج تک کسی کو نہیں پتا. آپ کسی عام بندے سے جا کے پوچھیں جی آپ کی فارن پالیسی کیا ہے، وہ کہے گا جی سانو پتہ نہیں. پنجاب میں آپ پوچھ لیں، بلوچستان سندھ کی آپ کیا بات کرتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا سر صاحب میرا وقت بالکل ختم ہے. آخری 2 کویسچن ہیں. ایک کویسچن ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس وقت جی نون لیگ تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن اپوزیشن جو ہے بالخصوص تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی، ان کے ساتھ آپ کے کوئی رابطے ہیں، کوئی کام ان کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ اپوزیشن کے ساتھ تحریک انصاف پیپلز پارٹی کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس وقت؟ دیکھیں جی اس وقت جو حالات ہیں
ان میں تو ایک ایجنڈا ہے اب خاص طور پہ. انہوں نے شرافت کا لبادہ پچھلے 30 سال کی سیاست میں اوڑے رکھا, وہ لبادہ جو اترا ہے, ناؤ ایوری بڈی وانٹس ٹو گیٹ ریڈ آف دیم, کہ اس طرح کے حکمران پاکستان پہ اگر آپ کو یقین ہے ویسے پیپلز پارٹی جو ہے وہ وانٹس ٹو گیٹ ریڈ آف ہم؟ دے آر کنفیوزڈ, کیونکہ زرداری صاحب کو میں نے ابھی تک بولتے ہوئے نہیں دیکھا. دے آر کنفیوزڈ, دے آر کنفیوزڈ. آپ کو یہ ہے یہ فیلنگ؟ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ دے آر کنفیوزڈ. ایک ٹیر ان کی لیڈرشپ کی جو ہے وہ آپ کے سامنے آ کے اور بڑا ویمنٹلی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. بلاول صاحب نے بھی ان سے استعفے کا مطالبہ کر لیا, لیکن جو اصل صاحب ہیں وہ خاموش ہیں. سو دیٹ شوز کہ دیر از اسٹل کنفیوژن ود ان دا پارٹی, کہ ایک طبقہ جو ہے وہ ایک چیز سوچ رہا ہے, دوسرا طبقہ جو ہے وہ دوسری چیز سوچ رہا ہے. لیکن پی ٹی آئی اور دیگر جو چھوٹی جماعتیں ہیں یا جو افراد ہیں وہ بڑا کلیئر ہیں اس چیز کے اوپر کہ ہی ہیز ٹو گو, اینڈ سچ پیپل ہیو ٹو گو فار ایور. بالکل صحیح ہے. لاسٹ کوشچن سردار صاحب, اگر آپ کو موقع ملے اس وقت کہ آپ سے مشورہ کیا جائے پی ایم ہاؤس کی طرف سے, وزیر اعظم صاحب کی طرف سے, ایک پارٹی کے کارکن ہیں آپ, پران مسلم لیگی ہیں, ایک فیملی سے ہیں, آپ کی کیا مشورہ ہوگا, کیا ایڈوائس ہوگی اس وقت؟ دیکھیں جی, اس وقت وہ ایڈوائس کے لیول سے آگے جا چکے ہیں. نہیں, لیکن پھر بھی اسٹل آگے یو آر پروفیشنل, آپ کا پروفیشنل مشورہ اس وقت کیا ہے؟ I would say that he should step down, save the party, اور ملک کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ اسٹیپ ڈاؤن کر کے اور کسی اور کو آگے لے کے آئیں جو کہ کم از کم اگلا جو وقت ہے اس کو اسٹیبلٹی کے ساتھ لے کے چلے. اور جو پاکستان کے مفاد میں جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں, ساری دنیا سمجھتی ہے اس چیز کو, ان کو کسی قسم کی ذکر نہ پہنچے. اور جو بار بار اپنے رویوں کی وجہ سے یہ اداروں کے درمیان تناؤ پیدا کرنے کی کوشش کریں, کبھی عدلیہ کو گالیاں دے رہے ہیں, کبھی فوج کو گالیاں دے رہے ہیں, اس چیز سے اجتناب کیا جائے, کیونکہ یہ دو ادارے میرے خیال میں اس وقت ہماری انٹیگریٹی کا ایک سمبل بنے ہوئے ہیں. مسلم لیگ کی ایک بڑی طاقتور اور نوجوان آواز سابق چیف منسٹر پنجاب سردار دوست محمد خان کھوسا صاحب, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. تھینک یو جی.